بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اللہ کے حکم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور معمول کی طرح آپ کو آپ کے اپنے چینل پر چینل ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین گرامی، علامات قیامت میں سب سے بڑی علامت دجالی فتنہ بھی ہے، جسے ہم آج کی اس ویڈیو میں شامل مطالعہ کریں گے۔ صحیح مسلم اور بخاری شریف کی روایات میں آتا ہے، دجال یہودیوں میں سے ایک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گونگردار بال ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے ملک عراق و شام میں ظاہر ہوگا، جہاں وہ نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ اصفہان میں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے مزید تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا۔ زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اسے بڑے بڑے ناممکن اور نادر الوقوع کام کروائیں گے۔ اس کی پیشانی پر کاف، فے اور رے لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص کر سکے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگی، اور باغ در حقیقت آگ کی طرح ہوگی، یعنی اس کا یہ سب کچھ صرف لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں پانی اور جبکہ دوسری ہاتھ میں آگ ہوگی۔ در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی، خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ صحیح مسلم میں ایک اور جگہ روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گی، جسے لوگ پانی سمجھیں گے در حقیقت وہ جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی دو موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر فرما رہے تھے، تو ہم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے، چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا اور وہ نباتات اگائیں گی۔ شام کے وقت لوگوں جانوروں پر چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کی بانیں پہلے سے بڑی ہوں گی، تھن کشادہ ہوں گے اور پسلیاں خوب بھری ہوں گی۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے، چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا اور ان پر قحط سالی مسلط ہوگی، اور ان کے مالوں میں سے کچھ بھی نہ ان کے پاس رہے گا۔ دجال ویران جگہ کی طرف چلا جائے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل، تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجوم کرتی ہیں۔ فتنہ دجال کی شدت۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیوں رو رہی ہیں؟
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال آ گیا ہے، اسی وجہ سے رو رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ فتنہ دجال سے ڈر کر مسلمان پہاڑوں میں چھا جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، لوگ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندے ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 روز، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، جبکہ تیسرا دن ہفتہ کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی نمازیں ہی کافی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اپنے روز شب کا اندازہ کر کے نمازیں پڑھنا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سمندر کے سفر پر نکلے، مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے باعث ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیاں ڈولتی جاتیں۔ کشتی کے مسافر اس صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ تھک ہار کر ملاح بھی چپو چھوڑ گئے اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ ہم سب میں سے کسی کو یقین نہ تھا کہ کس وقت موت یقینی ہو جائے۔ سورج غروب ہونے کا وقت تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا کوئی پتہ نہ تھا۔ یہ خبر بھی نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی۔ اس خوف و ہراس کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر ہچکولوں سے کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اگلے دن اسی کیفیت میں گزری اور اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی۔ ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دنوں کی اس صورتحال کے بعد بھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر امید کی کچھ کرن نظر آئی اور ملاح نے جلد از جلد وہاں تک پہنچنے کے لیے پوری طاقت سے چپو چلانا شروع کر دیے اور کشتی کو تیزی کے ساتھ درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب موت کے سوا کوئی چیز نہیں، ان کے چہرے زندگی کی امید سے چمک رہے تھے۔ پھر کشتی جو جو قریب ہوتی گئی، درخت صاف دکھائی دینے لگے۔ ملاح پوری طاقت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ان درختوں تک پہنچا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو
کہ اندھیرا ہو جانے کے باعث ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی، اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ سمندر میں واقعی کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے جا پہنچی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ دیر نہ گزری کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھنا تو دور کی بات سنا بھی نہ تھا۔ اب اس پر اسرار جزیرے پر اس کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا، یہ کیا چیز ہے؟ نے اس مسافر کی یہ بات سن لی، اور مسافر کے جواب سے پہلے ہی وہ جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کرتے ہوئے یہ سوال پوچھا۔ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اس سے تمہیں ملنے کا بے حد شوق ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان بنے ہوئے راستوں سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو ایک بڑے دروازے کے ساتھ گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے دیکھا کہ ایک بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قداور اور زیادہ رعب والے شخص کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کیا ہوں اور کون ہوں؟ اس نے کہا، یہ تو تم جان ہی لوگے، بتاؤ تم کون ہو؟ ان سے سوال کرنے والے مسافر سے پوچھا، ہم عرب قبائل لخم اور جزائم کے لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور جہاں تک پہنچنے کی ساری داستان سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، ذرا مجھے نخلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے پوچھا، خبردار، عنقریب اس پر پھل لگنا بند ہو جائیں گے۔ وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا۔ پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچھا تبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریا کے متعلق کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے کہ نہیں ہے؟ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے، پر البتہ عنقریب پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو بتاؤ۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں۔ اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر وہ پوچھنے لگا، اچھا مجھے ذرا امیوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور وہ اب مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے پوچھا تو جواب ملا، لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے اور وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔
دنیا کی کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ البتہ مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہوگا، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی رسول حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ دعا ہے اے رب کریم مولا ہم پر اپنا رحم و کرم فرما اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔